السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، نہیں پتہ تو جان لیجئے۔ جو کسی تنگدست کو قرضہ دے تو واپسی کی مدت تک اس قرضہ دینے والے کو ہر دن اتنا ہی قرض کے برابر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر جس نے قرض لیا ہے اور وہ بتائی ہوئی مدت تک اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا اور ابھی بھی تنگدست ہے، تو قرضہ دینے والا اگر اس کو مزید مہلت دیتا ہے آسانی سے ادائیگی تک کے لیے، تو جتنے دن کی مہلت دے گا اتنے ہی دنوں کے لیے قرض دینے والے کو قرض کے برابر کا دگنا مگر ڈبل صدقہ کرنے کے برابر ثواب اور اجر حاصل ہوگا۔ مفہوم فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ روایت تو حسن ہے بھائی۔ نیچے لکھا ہے جی مفتی صاحب آپ نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور ہمارے گروپ کے اندر شیخ احمد احتشام صاحب ہیں، انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ وجہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں انقطاع ہے، کہ کہتے ہیں جی سلیمان کا اپنے باپ سے سماع نہیں، اب ہم کس کی بات مانیں، ہمیں بھی بتائے۔ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پوسٹ آپ نے بھیجی ہے یہ روایت حسن ثابت ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو اعتراض ہے اس اعتراض کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ سلیمان کا اپنے باپ سے سماع نہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ کسی نے بھی صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں کی۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ کہا ہے کہ اس کے سماع کا ذکر کہیں نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کئی ایسی روایتیں ہیں جن کے متعلق یہ بات کہی ہے جی، اور ان میں سے مسلم وغیرہ کے اندر بھی ایسی حدیث موجود ہے کہ جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کا جو ہے مسئلہ اٹھایا ہے، یعنی ایسے راویوں پر جن کی روایت مسلم ہے، تو ان کو تو سب قبول کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ یہ سلیمان کا اپنے باپ سے سماع نہیں، ابھی یہ بات ہمارے ایک دوسرے گروپ کے اندر آئی تھی، تو میں نے وہاں تحریری جواب اس کا لکھا تھا کہ کون کون سے ائمہ محدثین ہیں جن کے نزدیک سلیمان کا اپنے باپ سے سماع ہے، سماع کی طرح ہے کہ ان کی روایت صحیح ہے یا حسن ہے، ائمہ محدثین نے کہا ہے۔ اب وہ میں تحریر یہاں جو ہے لگا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی جی احمد بھائی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کو یہ تحقیق سے یہاں رجوع کرنا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انقطاع ہے سلیمان کا اپنے باپ سے سماع نہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کو اس بات سے رجوع کرنا چاہیے۔ اتنے زیادہ ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے اس کی روایت کو، اس طریق کو صحیح، حسن وغیرہ کہا ہے، تو ان کے نزدیک اس میں کوئی غبار نہیں ہے، اس میں کوئی انقطاع ان کو نظر نہیں آیا، بلکہ یہ دو بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے جی، یعنی عبداللہ بن برادہ اور سلیمان بن برادہ، اور دونوں میں سے سلیمان جو ہے یہ زیادہ مضبوط تھے روایت کرنے میں اپنے باپ سے۔ اس حوالے سے ذرا آپ جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھیں نا تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی العلل و معرفت الرجال کا صرف میں نے اشارہ کیا ہے تحریر میں۔ اب دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے العلل و معرفت الرجال میں جو ہے سلیمان عن ابی طریق ذکر کیا ہے، لیکن کسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک جگہ جہاں سلیمان ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کر رہا ہے تو درمیان سے اس کے باپ کا واسطہ نہیں، وہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل کہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک سلیمان عن ابی کا جو طریق ہے وہ صحیح ہے، اسی لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جہاں سلیمان نے اپنے باپ کا واسطہ گرا کے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے بیان کیا وہاں امام صاحب نے کلام کر دیا، تو اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضرت آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔